سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على من أول خلق الله نوره ومن نوره كما شاء وهو سيدنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصالحين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و ثنا کے بعد ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مروت، حاملین عقیدہ اہل سنت اور معزز اور محتشم اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نورانیت مصطفیٰ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس بات پر مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ نور سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اپنے تمام کمالات میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اللہ رب العزت نے اپنی شایان شان کے لائق یہ ارادہ فرمایا کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جو میری معرفت کو حاصل کر کے میری عظمت اور شان کو تسلیم کرے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 پر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنت کنز مخفیا فعجبت ان اعرف فخلقت نور محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے جانا جائے تو میں نے نور محمد کو تخلیق کیا۔ اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ میلاد النبوی صفحہ نمبر 22 پر تحریر کرتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ لیکن سامعین محترم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کرنے سے کتنا عرصہ قبل تخلیق کیا، اس عالم حادث کے وجود میں آنے سے کتنا عرصہ قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ سامعین محترم، علامہ حبلی رحمۃ اللہ علیہ انسان العیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 پر نقل فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل یا جبریل کم عمرت من السنین فقال یا رسول اللہ لست اعلم نجما يطلع 70,000 مرة سنة رأيته 72,000 مرة فقال یا جبریل وعزة رب جل جلالہ انا ذلك الكوكب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، لیکن چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل خدا کے عزت اور جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے نور کی عمر کا اندازہ کرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نور کا عمر کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو 70,000 کو ضرب دیں اگر 72,000 سے، جو سیلوشن جو آنسر جو مساوی آپ کے پاس آئے گا وہ 5 ارب 4 کروڑ سال۔ اور یہ دنیا کا سال نہیں جس میں کم و بیش 360 دن ہوتے ہیں، بلکہ یہ آسمانوں کا سال
جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں جتنا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت، پوری نو بشر انسانیت، پوری بنی آدم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتی تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، وہ تو عرفہ اور اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، اس کی شان یا اس کے نور کی تخلیق کا اندازہ کون کیسے لگا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہ تھا ہرگز خیر الورا سے پہلے، حق بھی نہیں تھا ظاہر شمس الضحیٰ سے پہلے، کون و مکان سے پہلے حق نے انہیں بنایا، اس نے خدا کو مانا قالو بلا سے پہلے۔ سامعین محترم، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس وقت اس ستارے کے ظہور کا وقت ہے، لیکن عدم ظہور کا باعث آپ کا عالم عناصر میں فی ذات ہی موجود ہونا ہے، لیکن یہ ارشاد فرمائیں آپ کا نور اتنا عرصہ تک کہاں غائب ہو جاتا، نظروں سے کیوں اوجھل ہو جاتا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میرا نور قیام کرتا تو نظر آتا، جب سجدے سے شرف پاتا تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ راس البیان میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس ستارے سے مراد آقا علیہ السلام ہیں۔ لیکن سامعین محترم، فی زمانہ کچھ ایسے شر پسند عناصر پیدا ہو گئے جو آقا علیہ السلام کی ذات کی نورانیت کے مطلقاً انکاری ہیں، بالکل آپ علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، اور وہ قرآن مجید کے ان ظاہری الفاظ سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ لیکن سامعین محترم، انہوں نے کبھی اس آیت کے ظاہری معنی نہیں بیان کیے ہوں گے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کیونکہ قرآن مجید کے یدل بہ کثیرہ کے وہ مصداق بن چکے ہیں۔ سامعین محترم، فتاوی شامی اور دیگر کتب فتاوی جات میں آتا ہے جو آقا علیہ السلام کو اہانت کی نیت سے حاضر رجل کا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو مطلقاً بشر کہنا یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 15 میں آتا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہتے ہیں نہیں ہو تم مگر ہماری مثل بشر۔ اور انبیاء کی شان گھٹانا یہ تو طریقہ ابلیس کا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ رب العزت تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب غور لمحہ ان کے لیے ہے کہ وہ یا تو شیطان کے طریقے پر ہیں یا کفار کے طریقے پر ہیں، مسلمانوں والے طریقے پر وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی اور عام بشر کی اگر دیکھی جائے تو بالکل مماثلت نہیں آتی، کیونکہ آقا علیہ السلام پر 4 ارکان اسلام فرض تھے، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے ازواج آپ کی وفات کے بعد تمام امت پر حرام کر دی گئی، لیکن کوئی فرد آپ کے ساتھ اپنے ساتھ یہ تخصیص نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام کا کلمہ تھا انا رسول اللہ، لیکن کوئی بشر یہ کلمہ اپنے ساتھ خاص نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام یوحا الیہ کے مصداق تھے، کوئی بشر یہ کلمہ اپنے ساتھ خاص نہیں کر سکتا۔ مسجد ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ میرے آقا کا لعاب دین کھارے پانی میں پڑے، پانی میٹھا ہو جائے۔ میرے آقا کا لعاب دین حدیبیہ کے خشک کنویں میں پڑے، خشک کنویں بھر جائیں۔ میرے آقا کا لعاب دین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالن میں پڑے، سالن میں برکت آ جائے۔ میرے آقا کا لعاب دہن حضرت جابر کے آٹے میں پڑے، آٹے میں برکت آ جائے۔ میرے آقا کا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں لگے، پاؤں سے زہر کا اثر ختم کر دے۔ میرے آقا کا لعاب دہن مولا کائنات مشکل کشا کے آنکھوں پہ لگے، کج الجواہر کا کام دے۔ پھر مسجد کے معنی کیا ہے؟ آخر کس چیز میں مثل ہے؟ تو سامعین محترم، علماء حق نے اس بات کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جس طرح تم ابن اللہ نہیں اس طرح میں بھی ابن اللہ نہیں، جس طرح تم اللہ نہیں اس طرح میں بھی اللہ نہیں، جس طرح تم عبداللہ ہو اس طرح میں بھی عبداللہ ہوں۔ سامعین محترم، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے معجزات انہوں نے دکھائے تو ان کی قوم منتشر ہو گئی، بعض نے آپ کو ابن اللہ کہہ ڈالا اور بعض نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تک کا رتبہ دیا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی جو مثلیت ہے وہ عبدیت میں مثلیت ہے، نہ کہ مطلقاً بشریت میں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر و مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں کا نہیں وہ وہاں کا نہیں، ہے وہی نور حق وہی ذل رب، ہے وہی نور حق وہی ذل رب، جو ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب، وما توفیقی الا باللہ۔ سیر گلشن کا
طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر